جی، یہ ایم کیو ایم کی ریلی ہے جس کے لیے کل مصطفیٰ کمال صاحب کا فون میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے اپنا واٹس ایپ پہ بھی ایک وہ بھیجا ہے دعوت نامہ. دیکھیں وہ تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے جماعت اسلامی کا دفتر ہے، ضرور تشریف لائیں، لیکن ہم نے جو دعوت نامہ پڑھا وہ بہت حیران کن ہے. اس دعوت نامے میں اسرائیل کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. اس نام یعنی اس کو قابض اسرائیل تو کیا کہیں، دہشت گرد اسرائیل تو کیا کہیں، اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے. اس میں حماس کا تذکرہ ہی نہیں ہے جو مزاحمت کی سب سے بڑی علامت ہے، جس نے پوری امت کا فرض کفایہ جو ادا کر رہی ہے. اس میں امریکہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس میں صرف امت مسلمہ کی یکجہتی کی بات ہے. ایسی یکجہتی جو ظالم کا تعین ہی نہ کرے، صرف مظلوم کا تذکرہ کرے، تو اس سے تو فائدہ ظالم کو ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعتاً سنجیدگی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ایجنڈا واضح کر کے تشریف لائیں. اور پہلی بات یہ کہ وہ اسرائیل کو قابض اور دہشت گرد ریاست اپنے دعوت نامے میں یا اپنے ایجنڈے میں ڈکلیئر کریں. حماس سے اظہار یکجہتی کریں، دو ریاستی حل کے حکومتی موقف کی نفی کریں، فلسطینیوں کا حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر ریاست قائم کریں، اور امریکہ کی مذمت کریں. یہ چار کام اگر وہ کرتے ہیں تو ہمارا ڈیلیگیشن شریک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو اس بہت بڑا مارچ پہلے ہی کیا ہوا ہے، ابھی بھی لگے ہوئے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ امت کے لیے الحمدللہ کام کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی سیاست بازی تھوڑی کرنی ہے. لیکن اگر وہ تذکرہ نہیں کرتے، اسرائیل کو دہشت گرد قرار نہیں دیتے، حماس کی حمایت نہیں کرتے، دو ریاستی حل کی بات نہیں کرتے، تو ایسا کوئی بھی، چاہے ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی، اگر اس موقع کے اوپر وہ صرف اس طرح کی بات کرے گا کہ مظلوموں کا ساتھ دیں اور امت مسلمہ کی یکجہتی، تو اس کا فائدہ بھی یہ قابض فورسز ہی حاصل کرتی ہیں. کہ اچھا ہے کہ وہ جو غصہ اور غم ہے جو ظالموں کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے ایگزاسٹ کا کام کرنے لگتے ہیں لوگ. تو ایجنڈا واضح کریں، پھر تشریف لائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی. میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی لوگوں نے ان کی توجہ دلائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اوور آل بات کی تھی ظاہر ہے، اور اسرائیلی مظالم کی بھی بات کی تھی. بعد میں انہوں نے اپنے مفتی محمود کانفرنس، ان کی پہلے سے طے تھی، جو زیادہ تر دینی مدارس کے طلبہ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے فلسطین کا تذکرہ کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے ایسی بات نہیں کی. لیکن اس والی بات پر، بیلنس کرنے والی بات پر لوگوں نے ان کو متوجہ کیا، اور میرا خیال ہے مولانا متوجہ ہو گئے.